Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson with the great name of Allah Almighty. All of you open page number 9. Students, as you know, we have read regional languages of Pakistan in the previous lesson, in which we have read about language of Sindhi, Punjabi, Balochi, Persian, etc. Today we will start from the next topic. This is the English language in Pakistan. Pakistan में अंग्रेजी ज़बान. English is often seen as a foreign language in Pakistan since it was introduced by British rulers who had come from far away. पाकिस्तान में अंग्रेजी ज़बान को गैर मुल्की ज़बान समझा जाता रहा है उस वक्त से जब से ब्रिटिश रूलर्स जो अंग्रेज़ बरतानवी हुक्मरान आ गए थे दूर दराज से यहाँ पर और अंग्रेज़ी ज़बान मुतारिफ हुई थी. यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब बरसग़ीर पाक व हिंद पे ब्रिटिश रूलर्स जो हैं उन्होंने हुक्मरानी की थी और तब से ही अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो मुतारुफ हुई. लोग साउथ एशियन रीजन में अंग्रेज़ी ज़बान के बारे में जानने लगे. तो उस वक्त से ही ये ज़बान जो है वो गैर मुल्की ज़बान ही समझी जाती रही है. However, English is an important medium of communication in such fields as banking, commerce, air traffic, computers and so on. ताहम हम इसको गैर मुल्की ज़बान समझते रहे, लेकिन इसके बावजूद ये एक इम्पॉर्टेंट मीडियम थी कम्युनिकेशन की, यानी गुफ्तगू बातचीत के लिए एक अहम ज़रिया था आपस में राब्ते का. क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ जब हुक्मरानी थी या और वो आ गए थे यहाँ, या फिर ये कि हमें दुनिया से अगर राब्ते अपने कायम रखने थे तो ज़ाहिर है उनकी ज़बान जो है वो उसका शामिल होना ज़रूरी था, उनका जानना ज़रूरी था. तो हमारे बहुत सारे इदारों में बहुत सारे जगहों पर जो है वो इंग्लिश जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होती रही. और वो कौन कौन सी जगह थी? ख़ास तौर पर बैंकिंग में, यानी जो बैंकिंग सिस्टम होता है पूरा उन दफातर में, कॉमर्स में, तिजारत में भी, एयर ट्रैफिक यानी फ़ज़ाई ट्रैफिक जो है हवाई जहाज़ का, या फिर वो जो हमारे एयर फोर्स में जो हमारे जेट प्लेन्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो सारा कंट्रोल सिस्टम, इन सब चीज़ों में. इसके साथ साथ कंप्यूटर्स में, क्योंकि हर जगह जो तरक्की होती गई तो तमाम सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू होने लगा. सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसके लिए मस्ट है. तो इसी तरह से और भी कई चीज़ों में. मैनी राइटर्स फ्रॉम दिस रीजन हैव रिटन इन दिस लैंग्वेज एंड सम ऑफ देम आर पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. हमारे इस खित्ते के बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस ज़बान में लिखा और बहुत से ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर भी हुए. मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट. मोहम्मद अली जौहर जो हमारे जो आज़ादी के लीडर्स में, रहनुमाओं में से एक लीडर थे, वॉज रैंक्ड अमंग द बेस्ट राइटर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज इन हिज टाइम. अपने वक्त में नसर राइटिंग, जो इंग्लिश में प्रोज राइटिंग थी, उसके अंदर वो बेस्ट राइटर्स में उनका शुमार होता था, काउंटिंग होती थी उनकी. ये हियर इज द पिक्चर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर. Allama Iqbal wrote one of his most important book, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, in English. और अल्लामा इकबाल ने जो पर्शियन में और उर्दू पोइट्री में बहुत ज़्यादा कमाल रखते थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ी ज़बान में जो है वो बुक लिखी और उनकी बड़ी मशहूर बुक है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. इस्लाम में मजहबी सोच की तामीर नौ, यानी नए सिरे से मजहबी सोच का आगाज करना. ये उन्होंने बुक लिखी थी इंग्लिश ज़बान में, अंग्रेजी में. लैंग्वेजेस फॉर नेशनल यूनिटी, ज़बानें जो कौमी यकजहती, कौमी इत्तेहाद पैदा करती हैं. लैंग्वेजेस आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. ज़बानें एक दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी हैं, फ़ायदेमंद हैं. एंड फॉर ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी, और उसके साथ साथ अमन और हम आहंगी. हार्मनी कहते हैं हम आहंगी, यानी रब्त और ताल्लुक, प्यार मोहब्बत के साथ मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान रवाबित कायम करना, राब्ते कायम करना.
تھرو آر لینگویج وی انڈرسٹینڈ وٹ ادرز آر تھنکنگ. کسی بھی زبان کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں. جب ہمیں کسی دوسرے کی زبان آتی ہے, فار ایگزامپل انگریزوں کی, یا جو پرشین بولتے ہیں یا عربک بولتے ہیں, جب ہم ان کی زبان کو ہمیں سمجھنا آ جاتا ہے, تو جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی زبان کے ذریعے ہمیں ان کی سوچ, ان کی فکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اینڈ بائی انڈرسٹینڈنگ دیئر لینگویج وی کین انڈرسٹینڈ دیم اینڈ ایون دیئر کلچر بیٹر. اور جب ہم ان کی زبان کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی زبان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو, ان انسانوں کو سمجھ جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر کو بھی بڑی آسانی سے, ان کی ثقافت, ان کے رسم و رواج, انہیں بھی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہمیں ان کی زبان ہی نہیں آتی ہوگی, وہ کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, تو ہمیں ان کی کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے گا. Therefore, languages should be used to strengthen unity within nations and to promote peace, love and harmony. اسی لیے زبانیں جو ہیں وہ مضبوط کرتی ہیں اتحاد کو, یکجہتی کو قوموں کے درمیان, اینڈ پروموٹ پیس, لو اینڈ ہارمنی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امن, پیار, محبت اور ہم آہنگی کو بھی پروموٹ کرتی ہیں, فروغ دیتی ہیں. جب ہم زبانیں سمجھ جاتے ہیں تو ان انسانوں کو سمجھنا, ان کے کلچر کو سمجھنا, ان کے رہن سہن کو, ان کے انداز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی, انسانیت کی تاریخ میں ڈفرینسز آف لینگویجز ہیو سم ٹائمز لیڈ ٹو بٹر کانفلکٹس اینڈ ایون وارز. زبانوں کے جو اختلافات تھے, یعنی وہ ایک مختلف زبان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو بالکل نہ سمجھنے کی وجہ سے, دے ہیو سم ٹائمز لیڈ ٹو بٹر کانفلکٹس, اور شدید قسم کے جھگڑے, لڑائیاں, اختلافات پیدا ہوئے, اور وہ کہاں تک پہنچے, ایون وارز, جنگوں تک بڑھ گئے. ان کے درمیان اختلافات, زبانوں کے اختلافات ہونے کی وجہ سے ان کی لڑائیاں اس قدر بڑھیں کہ جنگوں تک کی نوبت آ گئی. سم ٹائمز ڈسپیوٹس وچ could have been avoided through better understanding led to wars because people failed to communicate with each other. اکثر اوقات disputes which could have been avoided through better understanding, وہ جھگڑے, وہ اختلافات جو کہ اگر آپس میں مل بیٹھتے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, لیکن اس چیز میں فیل ہو گئے اس لیے کہ پیپل فیل ٹو کمیونیکیٹ ایچ ادر. لوگ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکے, بات چیت نہیں کر سکے, اور وہ ایک دوسرے کے اختلافات جو ہیں وہ حد سے زیادہ اتنے بڑھے کہ جنگوں تک بھی نوبت آ گئی. دا کریشن آف پاکستان تھرو negotiation and the power of voting is a great example of how conflicts can be resolved through communication and understanding rather than fighting. The creation of Pakistan کی تخلیق through negotiation and the power of voting, مذاکرات کے ذریعے اور ووٹنگ کی طاقت سے, is a great example of how conflicts can be resolved. یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ کس طریقے سے اختلافات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں تھرو کمیونیکیشن, گفتگو کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, اینڈ انڈرسٹینڈنگ, اور ایک دوسرے کو سمجھ کر, رادر دین فائٹنگ, بجائے جھگڑے لڑائی کے, یعنی جنگیں کیے بغیر آپس میں کمیونیکیشن کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھ کر اور ایک دوسرے سے مذاکرات کر کے مسائل کو, جھگڑے لڑائیوں کو حل کیا جا سکتا تھا. دا یونائٹیڈ نیشنز از آلسو بیسڈ آن دا سیم پرنسپل, اور جو اقوام متحدہ ہے اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر رکھی گئی ہے تاکہ جو مختلف قومیں ہیں وہ آپس میں متحد رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں, اور ان کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہوں تو وہ ایک فورم ہے جہاں پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. In our own times, internet and satellite communication have brought more opportunities for people to come closer by keeping in touch with each other effectively and inexpensively.
اور آج موجودہ دور میں انٹرنیٹ نے سیٹلائٹ سے کی وجہ سے جو جدید ہماری سائنسی ترقی کی بنا پر نئی ایجادات ہو گئی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے کمیونیکیشن نے بہت سارے مواقع پیدا کر دیے ہیں لوگوں کے لیے ٹو کم کلوزر بائی کیپنگ ان ٹچ ود ایچ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنی سوچ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں افیکٹولی اینڈ ان ایکسپینسولی، بہت پراثر طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سستے طریقے سے، اتنا مہنگا بھی نہیں. پہلے تو کسی دوسرے زبان کے لوگوں تک جانا، ان تک پہنچنا ایک بڑا کام تھا، پھر اس چیز کو سمجھنا وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اب ہم نیٹ کھولتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ کسی بھی ملک میں کہیں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ ان ٹچ ہو جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. While the whole world is coming closer in this manner, these modern methods of communication should also be used for promoting harmony and unity within and among nations. اور جیسے جیسے کہ دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے، اسی طرح سے جو جدید ماڈرن میتھڈز آف کمیونیکیشن ہے، جدید جو کمیونیکیشن کے میتھڈز جیسے یہ نیٹ کے تھرو، سیٹلائٹ کے تھرو ہم کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو استعمال کیا جانا چاہیے فار پروموٹنگ ہارمنی، ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے، ربط اور تعلق کو بڑھانے کے لیے، اینڈ یونٹی اور یکجہتی کو ود ان اینڈ امنگ نیشنز، قوموں کے درمیان، قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے یہ جدید جو کمیونیکیشن کے میتھڈ ہیں ان کو ضرور استعمال کیا جانا چاہیے. An important point to remember is that no language is superior to others. ایک اور اہم بات جو ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ کسی دوسری زبان سے بڑی یا اعلیٰ یا افضل نہیں ہے. We should not consider anyone inferior or bad just because they do not speak the same language as we do. ہمیں کسی بھی شخص کو کمتر یا برا نہیں سمجھنا چاہیے اگر وہ زبان نہیں بول پا رہا جو ہم بولتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمتر ہے یا اسے نہیں آتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. If we keep ourselves open to all languages, then we can read the Holy Book written in all languages and thus learn more about everyone. اگر ہم اپنے آپ کو دوسری زبانوں کے لیے کھول لیتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو ہم آزاد کر لیتے ہیں ہر زبان کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح تمام انسان ہر زبان کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھے، سیکھے، سمجھے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ہولی بک کو، قرآن پاک کو پڑھنا، ریٹن ان آل لینگویجز، جو تمام زبانوں میں لکھا گیا ہے، اینڈ ڈز لرن مور اباؤٹ ایوری ون. اور پھر جب ہم ہر زبان میں پڑھیں گے، یعنی جس کا جس زبان سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زبانوں میں کو بھی سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو ہم پھر دوسروں کے بارے میں مزید بہت کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے. کلیئر؟ دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر. یہاں آپ کو لاسٹ میں نیشنل اینتھم دیا گیا ہے جو اردو میں اور انگلش میں لکھا گیا ہے. آپ اسے پڑھیں اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور یاد کرنے کی کوشش کریں. یہاں آپ کو پکچر دی گئی ہے، جو رائٹر ہیں حفیظ جلندری جنہوں نے نیشنل اینتھم لکھا ہے، یہاں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. دا نیشنل اینتھم ریٹن بائی حفیظ جلندری واز ریکارڈیڈ ان 1954. 1954 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جو انہوں نے لکھا تھا حفیظ جلندری نے. 11 singers included young Ahmad Rushdi, who later became one of the most popular voice in Pakistan. 11 افراد نے، سنگرز نے یہ نیشنل اینتھم پڑھا تھا، جن میں احمد رشدی جو اس وقت بالکل ینگ تھے اور وہ کچھ عرصے بعد ہی پاکستان کے ایک بہت مشہور جو ہے آواز بنی، بہت مشہور سنگر بنے. It consists of 3 stanzas of 5 lines each and can be translated as above. اور یہ جو نیشنل اینتھم ہے اس کے 3 اسٹینزاز ہیں اور ہر ایک میں 5 لائنیں ہیں، 5 ورسز ہیں، جیسا کہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک میں 1 2 3 اسٹینزاز ہیں اور ہر ایک میں 5 لائنیں ہیں. کلیئر؟ اوکے، لیٹس look at the exercise question and answer.
What are some of the languages spoken in Pakistan, ये मैंने आपको करवा दिया था. Why do we need a national language, इसका मैं नोट बना के आपको दूंगी. What is the national language of Pakistan, इसका भी नोट आपको मैंने सेंड करना है. Number 4, how is language useful for creating harmony and peace. ये अभी हमने रीडिंग की है, मैं आपको ये क्वेश्चन होम टास्क के लिए दे देती हूँ और नेक्स्ट लेसन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स मैं आपको करवा दूंगी. ओके, ओपन पेज नंबर 9. लास्ट टॉपिक, लैंग्वेजेस फॉर नेशनल यूनिटी. इसका आंसर स्टार्टिंग से होगा. लैंग्वेजेस आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर and for bringing peace and harmony. Through a language we understand what others are thinking, and by understanding their language we can understand them and even their culture better. Therefore languages should be used to strengthen unity within nations and to promote peace, love and harmony. Clear? इतना सा आंसर हम देंगे. This is the answer of question number 4. Clear? छोटा सा होम टास्क है आपके लिए आज का, आपने ये करना है कॉपी में. रिमेनिंग क्वेश्चंस के नोट्स में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी. ओके, अल्लाह हाफिज.